ناظرین السلام علیکم۔ سیاسی ٹیمپریچر یوں لگتا ہے کہ ایک دفعہ پھر تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اے پی سی ہو گئی، اس کے بعد امریکہ کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ تھوڑا سا معاملہ سلو ڈاؤن کرنے والی بات سامنے آئی۔ لگتا ہے کہ وہ جو الزامات کی سیاست ہو رہی تھی کسی حد تک کمی واقع ہو گئی۔ دوسری طرف ہم جس انداز سے ہم دیکھتے ہیں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پورے ملک میں ایک نئی لہر پروٹیسٹ کی شروع ہو چکی ہے، شاید حکومت کے پاس اس کو روکنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ناظرین عام طور پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، اب وقت 3 سال سے زیادہ وقت گزر گئے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اگلا سال الیکشن کا ہے۔ نواز شریف صاحب تو تیار ہو گئے ہیں کہ چلیں 2014 میں الیکشن ہو جائیں۔ کیا حکمت عملی ہوگی خاص طور پہ مذہبی جماعتوں کی؟ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ مجاہد بریلوی صاحب آج اسلام آباد میں چاہوں گا کہ وہی پروگرام کو شروع کریں۔ جی مجاہد صاحب، اوور ٹو یو۔ شکریہ احتشام۔ اسلام آباد میں آپ ہیں تو اسلام آبادی میں ویلکم کریں، لیکن لاہور میں ہمارے کیونکہ شاید کراچی سے تعلق ہے، امیر جماعت اسلامی محترم منور حسن صاحب مہمان ہیں، اس لیے شاید آپ نے میری طرف بڑھا دیا ہے، ورنہ میں یہی چاہ رہا تھا کہ اسلام آبادی سے براہ راست گفتگو ہوتی محترم منور حسن صاحب کی۔ تو پہلے میں سلام عرض کر دوں منور صاحب کی خدمت میں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ۔ جی منور صاحب، اسلام آباد میں تو خیر تھوڑا سا پارلیمنٹ کا اجلاس میں نے تھوڑا دیکھا، میاں صاحب بھی آئے ہوئے تھے، بہت دنوں عرصے بعد آئے۔ ابھی جو ساری نظریں بہرحال ابھی بھی بازگشت سنائی دے رہی ہے اے پی سی کی۔ آپ مجموعی طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑا اچھا پیغام گیا کہ تمام جماعتوں نے متفقہ طور پر جو ہے ایک قرارداد پاس کی۔ تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ اس حکومت کی، جس کو آپ سمیت تمام پارٹیاں بڑا کرٹیسائز کرتی تھی افغان پالیسی میں، بہرحال ان کی یہ فراخ دلی تھی، مجبوری تھی؟ کس سبب وہ مطالبات بھی، جو آپ لوگوں کے بھی مطالبات، انہوں نے اکوموڈیٹ کیے، ایڈجسٹ کیے، ایک متفقہ قرارداد پاس ہوئی، اور اس کو کیا ہم سمجھیں کہ بہرحال کیا یہ صدر زرداری کی حکومت کی کامیابی کہا جائے گا؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ان کی مجبوری بھی تھی، ان کی ضرورت بھی تھی، وقت کا تقاضا بھی تھا، اور مجھے خوشی ہے کہ پیپلز پارٹی نے نوشتہ دیوار پڑھا اور وقت کے تقاضے پر لبیک کہتے ہوئے تمام جماعتوں کو جمع کیا، اور صرف جمع ہی نہیں کیا بلکہ 10 گھنٹے تک، 11 گھنٹے تک ان کی بات کو توجہ کے ساتھ سنا، اور جو اوریجنل قرارداد پیپلز پارٹی کی طرف سے پیش کی گئی تھی اس کو بالکل 100% تبدیل کرنے پر بھی وہ راضی ہوئے۔ تو یہ اچانک اتفاقی اور حادثاتی طور پر نہیں ہوا ہے، بلکہ ظاہر ہے ان کا ایک ویژن ہوگا، ایک سوچ، یعنی ان کو کریڈٹ دینا چاہیے اس بات کا کہ انہوں نے ملک کے حالات کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس دلدل سے قوم کو نکالنے کے لیے سب سے تعاون حاصل کیا، اور اس کے لیے جو طریقے ہو سکتے تھے ان کو اپنایا۔ اس میں منور صاحب ایک چیز بتائیے، پھر ہم آگے آئیں گے مذہبی جماعتوں کا رول پاکستان کی سیاست میں۔ ابھی کس حد تک دیکھتے ہیں آپ، اپنا تجربہ کیا کہتے ہیں کہ کس حد تک اس کا میسج بڑا پازیٹیو گیا، اور فائر فائٹنگ جو ہم کرنا چاہتے تھے یا پاکستان کی حکومت یا سیاسی مذہبی جماعتیں چاہتی تھیں کہ فوری طور پہ جو ایک بڑا خطرہ منڈرا رہا تھا کہ جی وہ بوٹس آن گراؤنڈ کی بات ہوگی، وہ ڈرون حملے بھی تیز کریں گے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کس حد تک یہ بڑا سٹرونگ میسج چلا گیا کہ فوری طور پہ کوئی حملے کی بات، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی طالع ازمائی نہیں کی جائے گی ان کی طرف سے؟ میرا خیال یہ ہے کہ امریکنز کا بھی، ان کے جو تجزیہ نگار اور تھنک ٹینکس ہیں، ان کا بھی بڑی حد تک یہ اندازہ تھا کہ قوم اتنی تقسیم ہو چکی ہے اور باہم دست و گریبان ہے، اور اتنے بڑے پیمانے پر اختلافات کی دلدل حائل ہو چکی ہے کہ اب یہ ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتے اور کسی ایک موقف کو نہیں اپنا سکتے۔ لیکن میں جس بات کو دہرانا چاہتا ہوں، بار بار کہنا چاہتا ہوں کہ 10-11 گھنٹے کسی مجلس کا ماحول اور ٹیمپریچر کنٹرول رہے، خوشگوار ماحول میں، اچھی فضا میں، مثبت پیرائے کے اندر لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، نہ کوئی گتھم گتھا کی کیفیت تھی، نہ کوئی اختلاف کی شدت کا معاملہ تھا، بلکہ لوگ تجزیاتی انداز میں بات کر رہے تھے۔ اصل میں جو اس نتیجے پر بھی پہنچ چکے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ تو بڑا اعلان کیا جاتا ہے کہ روس کو جو شکست دی تھی وہ تو امریکی ڈالرز نے دی تھی اور امریکی لوگوں نے دی تھی، قطع نظر اس کے وہ کیا تھا کیا نہیں تھا، لیکن اب تو امریکہ کو جو شکست افغانستان میں ہوئی ہے اور نیٹو کو جس ہزیمت سے دوچار ہونا پڑا ہے، اس میں تو نہ روس آیا ہے نہ چین آیا ہے، اور پاکستان بھی لاکھ کہیں کہ ہے پر نہیں ہے والی کیفیت سے دوچار ہے۔ تو اس شکست کے بعد امریکہ کا جو بھرم تھا
اور جو اس کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کا ایک تنتنا تھا اس کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں اس کو بڑی زک پہنچی ہے، اور اس لیے لوگوں کے اندر یکجہتی اور اتفاق، اور امریکہ کو اس کے رویوں کو اس حوالے سے اس کی مذمت کو جو لوگوں نے وہاں پر جس پیرائے کے اندر پیش کیا ہے وہ بہت ہی ویلکم اس کو کرنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے فوائد مستقبل قریب کے اندر مزید ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ لیکن منور صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے، آپ مجھ سے زیادہ یہ بھی کہا جاتا ہے منور صاحب کہ اگر قراردادوں کی بنیادوں پر یا بیانوں کی بنیاد پر یا نعروں کی بنیاد پر خارجہ پالیسیاں کا تعین نہیں کی جاتی، اور آپ کو علم ہے کہ زیادہ مجھ سے تجربہ ہے کہ اب تک یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ہی پالیسی چلی جا رہی ہے جو اس سے پہلے بے نظیر بھٹو کی بھی تھی، میاں نواز شریف کی بھی غالباً تھی، افغانستان کے سلسلے میں خاص طور پر آج بھی جو ہے اس حکومت کا وزیر داخلہ طالبان کو ظالمانی کہتا ہے، اور ابھی تک کوئی ایسے شواہد نہیں آئے کہ واشنگٹن کی اور اسلام آباد کی پالیسی میں جنگجو طالبان، ان کی سرپرست القاعدہ کے بارے میں کوئی دو رائے ہو۔ ابھی بھی جب ان کا کوئی القاعدہ کا لیڈر مارا جاتا ہے، کوئی طالبان کا لیڈر مارا جاتا ہے، بڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور ابھی میں نہیں سمجھتا کہ واقعی انہوں نے کوئی طالبان کے سلسلے میں یا القاعدہ کے سلسلے میں کوئی پالیسی میں تبدیل کی ہو۔ مجھے جزوی طور پر آپ سے اتفاق ہے کہ ہمیں اوور ایکسائٹڈ نہیں ہونا چاہیے، اور جو ٹریک ریکارڈ ہماری حکومت کا پچھلے 4 سال میں نظر آتا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ 18 فروری کے الیکشنز کے بعد جیتنے والوں نے، حکومت بنانے والوں نے واضح اور دو ٹوک انداز میں یہ اعلان کیا تھا کہ عوام نے پرویز مشرف اور اس کی پالیسیوں کو مسترد کر دیا ہے، لیکن سب کو یہ بات معلوم ہے، کسی سے مخفی نہیں ہے کہ وہی پالیسیاں جاری ہیں۔ اس لیے بلا شبہ یہ ایک پورا پہلو ہے کہ جس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ لیکن دیکھیے طالبان کے حوالے سے ان کا نام لیے بغیر، نام تو نہ امریکہ کا لیا گیا ہے نہ طالبان کا لیا گیا ہے، لیکن جب اپنے لوگوں سے مذاکرات کی اور ڈائیلاگ کی بات ہوئی تو تفصیل سے، جزیات تک کی تفصیل سے وہاں پر اس پر گفتگو ہوئی ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر جو دہشت گردی کا پورا فنامنا ہے اس کو اب قریب سے دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، بھگت رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد دہشت گردی کرنے والوں کی وہ ہے کہ جو ہماری افغان پالیسی سے اختلاف رکھتی ہے، لہذا ان کو ون بیک کرنے کے لیے ان کو ایک میز پر لانا چاہیے، بٹھانا چاہیے۔ دوسرا گروپ ان لوگوں کا ہے دہشت گردی پھیلانے والوں کا جو شمالی اتحاد کے اشارے پر یا بھارت کے پیسے سے یا امریکہ کے ایما پر یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ ان کے لیے حکومت کو ایک دوسری حکمت عملی اپنانی چاہیے اور ان کو ویسے ہی ڈیل کرنا چاہیے، یعنی یہ تمام چیزیں تفصیل کے ساتھ وہاں پر آئی ہیں، اور اسی لیے پھر وہ کمیٹی بھی بنائی گئی ہے کہ جو واقعی اس بارے میں رپورٹ کرے، لوگوں کو بتائے، اعتماد میں لے کہ ہم کچھ آگے بڑھے ہیں، کوئی میز بچھی ہوئی ہے، کوئی جرگہ، کوئی ڈائلاگ کا معاملہ اور کلچر اس کا فروغ پا رہا ہے یا نہیں۔ تو میں اس لحاظ سے تو آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ بحیثیت مجموعی حکومت نے پچھلے 4 سال میں کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کے نتیجے میں کانفیڈنس کرائسس پیدا نہ ہو اور کانفیڈنس میں اضافہ ہو، لیکن خیال یہ ہے کہ جس ماحول میں حکومت نے کنسیڈ کرتے ہوئے، بہت سارے باتوں میں سیکریفائز کرتے ہوئے، اپنی رائے کو پس پش ڈالتے ہوئے چیزوں کو مانا ہے اور لوگوں کی بات کو تسلیم کیا ہے، عین ممکن ہے کہ یہ گاڑی آگے بڑھ سکے اور ٹریک کے اوپر چل سکے۔ لیکن منور صاحب یہ گاڑی آگے کیسے جائے گی جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا ٹریک ریکارڈ یہ بھی ہے کہ پریشر سسٹین نہیں کرتی اور وتھ سٹینڈ نہیں کرتی، اور اس اے پی سی کے فوراً بعد امریکہ کی طرف سے سٹرونگ ریئیکشن آیا کہ کسی صورت میں بھی پاکستان کو بات چیت نہیں کرنی چاہیے، فاٹا ٹرائبل ایریا کے لوگوں ہیں وہ دہشت گرد کا نام دیں، طالبان کہیں، کوئی بھی ان کو نام دیں، وہ کہتے ہیں ہم اس کی اجازت دیں گے، نام اس کو کسی صورت میں بھی آگے چلنے دیں گے۔ میرا سوال آپ سے ہے کیا حکومت، یہ تو لوگ کہتے ہیں کڑا وقت چند دنوں کے لیے تو گزر تو گیا، لیکن جب دباؤ بڑھے گا تو حکومت پھر خاموش ہو کے بیٹھ، آپ کیسے انشور کریں گے کہ یہ جو فیصلے کیے گئے ہیں ان پہ عمل درآمد ہو؟ اگرچہ کمیٹی بن جائے گی لیکن لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں کمیٹی، کمیشن، سب کمیشن بنتے رہتے ہیں لیکن جو فیصلے ہوتے ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ مثال پارلیمنٹ کی 2 قراردادوں کی پہلے دی جاتی ہے۔ جی حکومت کے بارے میں یہ تشویش، یہ اضطراب، یہ بے یقینی، یہ سوالیہ نشان دور تک پھیلے ہوئے ہیں، اور اس میں انڈیویجولز کے حوالے سے بھی، کلیکٹیو لیول پر بھی، پولیٹیکل ورکرز بھی اور تجزیہ نگار بھی، آپ حکومت کے بارے میں اس رویے سے کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے کہ یہی صورت ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے، میڈیا کی ذمہ داری ہے، تجزیہ نگاروں، محب وطن لوگوں کی ذمہ داری ہے، پاکستانیوں کی، کہ وہ حکومت کے اوپر پریشر بڑھائیں، حکومت کے حوالے سے امید کا بھی اظہار کریں
لیکن ان کی غلطیوں کو تجزیاتی انداز میں پیش کر کے اس سے واپس لوٹنے کے لیے ان کو پکاریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل کر اگر یہ کام کریں گے پھر عین ممکن ہے کہ وہ وقت آ جائے، وہ نہیں آنا چاہیے اس لیے کہ اس سے بات بگڑتی ہے، سنورتی کم ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ وہ وقت آ جائے کہ لاکھوں کی تعداد میں بے پھرے ہوئے لوگ سڑکوں کے اوپر نکل آئیں اور اپنی بات منوانے کے لیے زور لگائیں. لیکن میں پھر اس کو دہراتا ہوں کہ اس طرح کا اقدام جب قدم اٹھ جاتا ہے اور واپس نہیں جاتا ہے تو کم ایسا ہوتا ہے کہ مثبت پیرائے میں تبدیلی جس کو کہتے ہیں وہ دکھائی دے سکے. پھر کچھ اور دم قلندر شروع ہو جاتا ہے، کوئی اور چیز ہوتی ہے، خدا کرے وہ لمحہ نہ آئے. لیکن یہ کہ لوگوں کو اس پریشر کی طرف بڑھنا بھی چاہیے اور حکومت کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم گھروں کے اندر نہیں بیٹھیں گے. لیکن منور صاحب یہ بھی تو حقیقت ہے، اور خاص طور پر میں جماعت اسلامی کے حوالے سے کہوں گا کہ ان کا افغانستان کے حوالے سے ایک بڑا ہی اہم رول پچھلی 2 دہائیوں میں رہا ہے. اس وقت جو ہمیں تجربہ ہے، لوگ ہم بہت ہی باریکیوں میں اور بہت ہی ڈیٹیل میں نہیں بھی جا پاتے، چاہے تحریک طالبان ہو جس کے سربراہ مسعود ہوں، بیت اللہ مسعود ہوں یا کوئی بھی مسعود ہو، ان کا تعلق کہا جاتا ہے حقانی نیٹ ورک سے ہے. حقانی نیٹ ورک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ملا عمر کے، یعنی جو وہاں طالبان لڑ رہے ہیں ان کے انڈر میں کام کر رہی ہے. پاکستان میں تو جو بھی طالبان کے نام سے، چاہے وہ افغانی طالبان ہو، ازبک طالبان ہو، چیچنین طالبان ہو، کہیں کا بھی ہو، یا اس کی سرپرست القاعدہ ہو، ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے جو خونریز دھماکے ہوئے ہیں، جو خودکش حملے ہوئے ہیں، اور جن کی 90% کی ذمہ داری بھی قبول کی جاتی ہے ان طالبان کی جانب سے، پھر لشکر اور سپاہیں جو ان کی پیداوار ہیں، یہ تو صرف تواتر سے پاکستان کے عوام کو ہی نشانہ بنا رہے ہیں نا. 30,000 ہم کیسے ڈفرینشیٹ کر لیں کہ تحریک طالبان پاکستان جسے انڈیا کی امداد مل رہی ہے وہ غلط، حقانی نیٹ ورک پرو پاکستانی، ملا عمر صرف کابل میں لڑ رہے ہیں. ہمیں تو یہ تمام ایک ہی نظر آ رہے ہیں. میں اگر بہت جنرلائز دیکھ کر کہوں تو محترم منور صاحب، دیکھیے بتانا اور لوگوں کے تک پہنچانا تو وہی چاہیے جو نظر آ رہا ہو. لہذا دیانتداری کے ساتھ آپ کی اگر یہی رائے ہے جس کا آپ نے اظہار کیا ہے تو ظاہر اس کا اظہار کرنا چاہیے، اور جو اس سے اختلاف رکھتا ہے اس کے سامنے ضرور کرنا چاہیے، تاکہ اگر اس سے مختلف کوئی اور دوسری رائے ہو سکتی ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے. لیکن ہم جہاں اس وقت کھڑے ہیں ہمارا یہ عزم نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمارا یہ ارادہ نہیں ہونا چاہیے، اور پورے مستحکم ارادے کے ساتھ امریکنز کو بھی اور جو بھی پاکستان کے اندر یا افغانستان میں دشمن ہیں ان سے نبردآزمہ ہونا ہے، لیکن حکمت کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو پوری اے پی سی ہے بنیادی طور پر ایک ایسے دائرے کے اندر کوشش، سعی اور جہد کا نام ہے کہ جو دائرہ ایجاد کرنا پڑا ہے اے پی سی کو، پہلے سے موجود نہیں تھا. اس ایجاد کی بات پہلے بھی ہو چکی ہے، 10-12 گھنٹے لوگ بیٹھے اور انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور اس کے بعد کے جو مراحل ہیں اس میں بھی کچھ نہ کچھ میسج پازیٹیو ملے ہیں. تو میں بلا وجہ کوئی دلائل دے کر کسی خاص چیز پر مطمئن نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ضرور چاہتا ہوں کہ جو چیزیں پازیٹیو ہیں ان کا ادراک کیا جائے، ان کا احاطہ کیا جائے، اکاؤنٹ فور کیا جائے، اور آگے کے لیے ایسی حکمت عملی ضرور بنائی جائے کہ جو ملک کے لیے، قوم کے لیے، وطن کے لیے، میرے اور آپ کے اور بچوں کے مستقبل کے لیے سود مند ہو سکتی ہو. تو اس لیے آپ کی تمام باتیں اگر تسلیم بھی کر لی جائیں، پھر بھی یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے حالات میں جو کنفیوژن ہے یہ بڑے تہ در تہ حالات ہیں، بہت پیچیدہ حالات ہیں. ان کو بالکل سمپل کچھ الفاظ کے استعمال سے مفہوم اس کے اندر ڈال کر کوئی جامہ نہیں پہنایا جا سکتا. اسی لیے میں نے بھی صرف 2 گروہوں کا تذکرہ کیا تھا جب دہشت گردوں کا تذکرہ کیا تھا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جو تیسرا گروہ جو سب سے زیادہ شاید اشرار پر مبنی یا ان پر مشتمل ہوگا وہ ان لوگوں کا ہے کہ جن سے کچھ وعدے کیے گئے تھے. فوج نے کیے تھے، ایجنسیوں نے کیے تھے، سیاسی حکومت نے کیے تھے، کچھ میں نے آپ نے کیے تھے، اور ان کو بتایا تھا کہ امریکہ سے ہم کتنے ڈسٹنس پر رہیں گے اور امریکہ کو کتنا نقصان. ان کو یہ بات واضح 2 ٹوک انداز میں سامنے آ گئی ہے کہ ان سے کمٹمنٹس آنر نہیں کیے گئے. وہ تمام لوگ مشتعل ہیں، اور مشتعل افراد اور گروہ کے ہاتھ میں جب ہتھیار بھی ہوتے ہیں تو وہ بہت صحیح فیصلے اور اس کو نافذ کرنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے مجھے یہ بات معلوم ہے، آپ جن کو کہہ رہے ہیں، اگر ہماری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے بھی تو وعدے توڑے. یہ بھی تو تھا کہ پاکستان کی سرزمین کو آپ نشانہ نہیں بنائیں گے، پاکستان کے فوجیوں کو نہیں ماریں گے، پاکستان کے مسجدوں اور امام بارگاہوں کو نشانہ نہیں بنائیں گے، پاکستان کے عام مسلمان کو نشانہ نہیں بنائیں گے. ان لوگوں کی بھی تو اسی طرح کون سے یہ انہوں نے بھی تو وعدے توڑے اور نشانہ بنایا معصوم لوگوں کو.
ہم دیکھ ڈرون حملوں کے ذریعے امریکہ نے کچھ کیا ہو، پاکستانی فوج نے تو ان کے ساتھ اس طرح نہیں کیا، جس کے جو وعدے وہی کی بات کی جاتی ہے وہ تو بلا استثناء بے نظیر بھٹو سے لے کر ایک عام آدمی تک کو مارنے کی ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں۔ آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ جی اگر آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے تو میں کچھ عرض کروں؟ جی 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 ہاں جی اس لیے کہ پتہ نہیں چلتا نا کب بات آپ کی مکمل ہوگی، کب مجھے شروع کرنا ہوگا۔ میں نے کہا اجازت لے لوں، پوچھ لوں آپ سے تو اچھا ہے۔ جی جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں اور آپ اگر اس بحث کے اندر الجھ جائیں گے تو کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے، اور اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو بھی ایک فرسٹریشن کی طرف دھکیل دیں گے۔ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اور میں بھی اپنے آپ کو اس منصب ذمہ داری پر فائز سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے کروڑوں لوگوں کے سامنے امید کا چراغ جلایا جائے، جدوجہد کے لیے ان کو پکارا جائے، اور بڑے پیمانے پر کچھ کرنے اور کر گزرنے کا خوگر ان کے اندر سے تلاش کیا جائے۔ یہ جو آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے یہ فی نفسہ ہی اپنے مضمون کے اعتبار سے غلط بات نہیں ہے، لیکن یہ کام کس نے کس سے کیا تھا؟ میرا خیال ہے میں بھی بہت سی چیزوں کو جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، اور جن کو جاننا چاہیے وہ اس سے زیادہ جانتے ہیں کہ مسجدوں پر حملے کس نے کیے ہیں۔ وہ شمالی اتحاد کے لوگوں نے کیے ہیں یا میں نے اور آپ نے کیے ہیں؟ امام بارگاہوں پر حملے کس نے کیے ہیں؟ اس لیے اس بحث میں اگر پڑھیں گے تو کہیں ہم پہنچیں گے نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے کہ جن کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ ان سے جو کمٹمنٹس کیے گئے تھے وہ آنر نہیں ہوئے، اس کی وجہ سے وہ مشتعل ہیں، ان کے جذبات برانگیختہ ہیں، جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں، ان کو کیسے ہینڈل کیا جائے۔ لیکن اگر آپ کا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے تو میں بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو نہیں منور صاحب، اس میں بنیادی نقطہ منور صاحب اس میں بنیادی نقطہ صرف یہ ہے کہ جس انداز سے آج آپ نے بات کی، شمالی اتحاد کے لوگ بھی کروا سکتے ہیں۔ ریمنڈ ڈیوس کے واقعے کے بعد لوگوں نے یہ بھی کہا کہ نہیں جی بیسیوں امریکن جو ہیں وہ پاکستان میں وہ اس طرف لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں، ان کے ناردرن لائنز، ان کے فاٹا کے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ ریمنڈ ڈیوس کہتے ہیں 20 دفعہ وہاں پہ گیا، فاٹا کے علاقوں میں، وزیرستان میں گیا، اور وہ کہنے والوں نے ان کا بھی نام لیا۔ اس بحث کو اگر چھوڑ دیا جائے منور صاحب، یہ تو چلیں 10 سالوں سے چل رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کس کے ساتھ ہے۔ اب اہم سوال ہے کہ اگلا قدم، اگلی حکمت عملی کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ اگر ہم پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑ دیں، انڈیویجولی کیا کریں گی، اب تو دیکھنا ہے کہ آپ کی پارٹی آئندہ اگر الیکشن ہوتا ہے اگلے سال یا اس سے اگلے سال، اس حوالے سے آپ کی پارٹی کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ جب آپ مذہبی پارٹیوں کو ساتھ، جماعتوں کو ساتھ لے کے چلیں گے؟ ایم ایم اے کا ریوائول تو کہتے ہیں شاید ناممکن ہے، جس انداز سے جے یو آئی سمیع اللہ کے 2 گروپ ہیں، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا؟ جی احتشام صاحب وہ جو آ رہے تھے تو مجھے کہا جا رہا ہے کہ ذرا سے ایک بریک لے لوں اور پھر ہم اس موضوع کو یہاں تک رکھیں، اور پھر اگلے موضوع پر جو آپ دینی مذہبی جماعتوں کے حوالے سے کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ہفتے ہمارے پروگرام میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا تھا، بلکہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا بہت ہی کروڈ وے میں ہمارے محترم جماعت اسلامی اور ان کے امیر کے بارے میں، اس پہ ہی بات کریں گے۔ لیکن آخر میں ذرا سا میں ایک ٹچ لوں، وہ منور صاحب یہ جو میاں صاحب کے حوالے سے کہ یہ جو کچھ میڈیا میں بات چیت چلی، کچھ ایسی افسانہ ترادی تھی یا واقعی کچھ آپ کی تلخی وغیرہ کسی بات پر ہو گئی تھی میاں نواز شریف سے؟ پھر میں بریک لوں، اس بات پر ذرا سا کوئک آپ کا رسپانس لے لوں۔ دیکھیے میاں صاحب سے بہت اچھے ماحول میں نے بھی بات کی ہے، اور فوجیوں نے بھی بات کی ہے، اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی بات کی، ہم تینوں نے ہی بات کی ہے، اور بہت اچھا رسپونڈ بھی انہوں نے اس پر کیا ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ کانفرنس اس لحاظ سے ایک مثال اور نمونے کی حیثیت اختیار کر گئی ہے کہ جو لوگ غصے اور جھنجھلاہٹ میں بھرے ہوئے تھے انہوں نے بھی وہاں پر بڑے ٹھنڈک کا اور طمانینت کا اور سکینت کا مظاہرہ کیا ہے۔ میاں صاحب نے ایک گفتگو کافی طویل کی، جس کے ایک حصے کا کافی طویل جواب آربی کے چیف نے اور کچھ شاید آئی ایس آئی کے چیف نے دیا۔ میاں صاحب کے بعد میری باری تھی بات کرنے کی، تو میں نے میاں صاحب کو ایڈریس کر کے کہا کہ آپ نے یہاں کچھ باتیں ایسی ارشاد فرمائی ہیں کہ آپ کی پیپلز پارٹی کے ساتھ میثاق جمہوریت بھی ہے اور مفاہمت بھی ہے، وہ باتیں آپ کو اور پیپلز پارٹی کو الگ کرنی چاہیے تھیں، بجائے اس کے کہ پبلک لیول پر اس طرح سے کریں۔ اس سے بات سلجھتی نہیں ہے بلکہ مزید الجھتی ہے۔ اور فوج کے حوالے سے بھی آپ نے جو باتیں کی ہیں تو اچھا تھا کہ آپ ان سے یہ بات کرتے یا ان کو اپنے پاس بلا کر یہ بات کرتے، شاید اتنا بڑا فورم اس کو سمجھ بھی نہ سکے، متحمل بھی نہ ہو سکے اور چیزیں ریزالو بھی نہ ہو سکیں۔ پھر میں نے میاں صاحب سے پوچھ بھی لیا کہ میری کسی بات
یا لب و لہجے اور جملے سے آپ کو کوئی اختلاف تو نہیں ہے، میں واپس لے لوں. انہوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا اور یہی معاملہ باقی لوگوں کا تھا. تو اس لحاظ سے میڈیا نے ذرا سا زیادتی کی. اب تو خیر تردید ہو گئی، اس کی تردید بھی میڈیا کے اوپر آ گئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی مجلس میں اس طرح بھی ہوتا ہے. منور صاحب سے گفتگو جب یہاں پہنچی ہے تو یقیناً اے پی سی اور خاص طور پر حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو شدید کشیدگی پائی جاتی ہے اور مہازارائی ہے وہ ابھی بھی ہے. لیکن مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں ایک بریک کی طرف جاؤں اور پھر دوسرا سوال جو احتشام کر رہے تھے یقین کھائیں گے، کیونکہ ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ ماضی میں جب ایم ایم اے بنی تو انہوں نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی. نہ صرف خیبر پختونخوا جسے صوبہ سرحد کہا جاتا تھا پہلے، اس میں کامیابی حاصل کی، بلکہ بلوچستان میں بھی انہیں کامیابی ملی. قومی اسمبلی میں بھی ان کی نشستوں کی خاصی بڑی تعداد آئی تھی. اور آخر اب جبکہ کہا جاتا ہے کہ الیکشن کی بازگشت سنائی دے رہی ہے، تو کیا پھر دوبارہ ریوائول ایم ایم اے کا ہو سکتا ہے؟ ہم نے گزشتہ پروگرام میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے یہ سوال کیا تھا. انہوں نے کیا جواب دیا وہ اور اس پر امیر جماعت اسلامی محترم منور حسن صاحب کیا کہیں گے؟ اور ہاں 32270808 کے ذریعے آپ بھی سوال کر سکتے ہیں، مگر وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے ساتھ.